اس کے بعد مولانا ہمیں ہمارے ارادے کرنے اور ان کے ٹوٹنے کی حکمت سے آگاہ فرماتے ہیں۔ آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں عزمہا و قصدہا در ماجرا گاہ گاہ راست می آیت ترا، یعنی فرماتے ہیں کہ مختلف کاموں کے لیے ہم جو ارادے کرتے ہیں وہ کبھی کبھی ہمارے لیے صحیح ثابت ہوتے ہیں اور ہم وہ کام کر لیتے ہیں۔ تاب تم دلت نیت کند بار دیگر نیت را بشکند، مولانا فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہو گیا ہے اس کے طمع کی وجہ سے ہم اور نیتیں اور ارادے کریں۔ آگے فرماتے ہیں ور بکلی بے مرادت داشتے دل شدے نومید عمل کے کاشتے، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل ہی نامراد رکھیں تو دل نا امید ہو جائے گا اور وہ امید کا بیج بوئے گا ہی نہیں۔ ورنہ کارد عمل از اوریش کی شدے پیدا بر او مقہوریش، مولانا فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اپنے اندھے پن کی وجہ سے امید کا بیج بوئے ہی نہ تو فرماتے ہیں اس پر کام نہ ہونے کی وجہ سے اپنا عجز کیسے ظاہر ہو۔ آگے ہمارے کام نہ ہونے کی وجہ سے جو ارادے ٹوٹنے کی حکمت ہے مولانا اس کو اور بھی واضح فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں آکلاں از بے مرادی ہائے حیش با خبر گشتن از مولائے خیش، یعنی فرماتے ہیں کہ سمجھدار لوگ اپنی نامرادی کی وجہ سے فرماتے ہیں اپنے مولا سے باخبر ہو جاتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو ہمارے کام خراب کر رہا ہے۔ بے مرادی شد کلا ورز بہیشت خفت الجنت و شنو اے خوش سرشت، مولانا فرماتے ہیں کہ بے مرادی جنت کا پیش خیمہ بن جاتی ہے، اے خوش مزاج جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یہ حدیث نہیں سنی آپ نے؟ آگے مولانا دو گروہوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، ایک عقل مند اور دوسرے عاشق۔ عاقلاں اشکستہ اش از اضطرار عاشقاں اشکستہ با صد اختیار، مولانا فرماتے ہیں کہ ارادے ٹوٹنے کی وجہ سے عقل مند تو اپنی عقل اور مجبوری کی وجہ سے شکستہ پا ہو گئے ہیں، اور فرماتے ہیں عاشق اپنے مالک کو پانے کی وجہ سے اپنے سینکڑوں اختیارات کے ساتھ بھی شکستہ پا ہیں۔ پھر ایک اور مزے کی بات لکھتے ہیں عاقلانش بندگانے بندیند عاشقانش شکری و کندیند، فرماتے ہیں کہ عقل مند اس کے قیدی اور غلام ہیں لیکن اس کے عاشق اس کو پہچان کر شکستہ پا ہونے کی وجہ سے شکر اور کند کھانے والے ہیں۔ آگے مولانا نے ارادوں کے ٹوٹنے پہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی قیدی دیکھے اور انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ مجھے اس قوم پر تعجب آتا ہے جو جنت کی جانب بیڑیاں اور توکوں کے ساتھ کھینچے جا رہے ہیں۔ لکھتے ہیں دید پیغمبر یکے جو کے اسیر کہ ہمیں بردن و ایشاں در نفیر، کیا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قیدی جماعت کو دیکھا جن کو لے جایا جا رہا تھا اور وہ رو رہے تھے۔ دید شاں در بند آگاہ شیر می نظر کردن در وے زیر زیر، اس آگاہ شیر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں دیکھا اور وہ بھی نیچی نظروں سے سرکار کو دیکھ رہے تھے۔ تا خمی خائد ہر یک از غضب بر رسول صدق دنداں ہاو لب، حتیٰ کہ ہر ایک غصے سے اپنے دانت اور ہونٹ سچے رسول پر چبا رہا تھا اور سوچتا جا رہا تھا۔ کیا سوچتا جا رہا تھا؟ نئے فدائے می ستاند نئے زرے نئے شفاعت می رسد از سرورے، کہ نہ تو یہ فدیہ لے رہے ہیں اور نہ پیسے مانگ رہے ہیں اور نہ ہی ہمارے لیے کسی سردار کی سفارش آ رہی ہے۔ رحمت عالم ہمیں گویند و او عالم را می برد حلق و گلو، سوچتے جا رہے تھے کہ ان کو رحمت عالم کہتے ہیں اور یہ ایک جہان کا گلا اور حلق کاٹنے جا رہے ہیں۔ با ہزار انکار می رفتن را زیر لب تانا زنا برکار شاہ، مولانا فرماتے ہیں کہ وہ ہزاروں انکاروں کے ساتھ ساتھ راستہ طے کرتے جا رہے تھے اور شاہ کے کام پہ چپکے چپکے سے طنز بھی کرتے جا رہے تھے۔ گرچہ نشنید آم وکل ای سخن رفت در گوشے کے بدھ عامل لدن، مولانا فرماتے ہیں کہ ان قیدیوں کی یہ بات ان کو لے جانے والے سپاہی نے بھی نہیں سنی تھی لیکن اس کان میں پہنچ گئی تھی جو اللہ سے علم لدن نہیں پاتا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا حال منکشف فرما دیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ بھئی ایسا ہوتا ہے، کیا لکھتے ہیں بوئے پیرہان یوسف را ندید
آن کے حافظ بود یعقوب شنید۔ مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لباس کی خوشبو اس شخص نے بھی محسوس نہیں کی تھی جو ان کے لباس کا محافظ تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے سینکڑوں میل دور سے سونگھ لی۔ محمد خفتہ و تکیہ زدہ آمدہ سر گردیو شہدہ شدہ۔ مولانا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تکیہ لگا کے سو رہے ہوتے، فرماتے ہیں راز آتے ان کے پاس اور سرکار کا طواف کرتے۔ پس رسول گفت شارہ فہم کرد، گفت خندہ نبودم از نبرد۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گفتگو سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا بھئی میرا وہ ہنسنا جنگ کے معاملے سے نہیں تھا، مردہ اندیشاں و بوسیدہ و فنا، مردہ کشتن نیست مردی پیشوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم تو پہلے ہی مردے ہو، فنا ہو چکے ہو، اور مردوں کو مارنا ہمارے نزدیک بہادری نہیں ہے۔ خود کے اندیشاں کہ ماہ گردد شگاف، چونکہ من پا بفشرم اندر مساف۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ہو گیا چیزیں، میں تو جب میدان جنگ میں قدم رکھتا ہوں تو چاند بھی پھٹ جاتا ہے۔ گہے کہ آزاد بو دے دو مکین، من شمارا بستمی دیدم چنی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم آزاد اور مقیم تھے نا، میں اس وقت سے تمہیں ایسا ہی بندھا ہوا دیکھتا رہا ہوں۔ نقش تن را تافتاد از بام تشت، پیش چشمم کلو آتن آت گشت۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب سے جسم کا تشت بام سے گرا ہے، ہر آنے والی چیز فرمایا میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ تشت بام سے گرنے سے مراد آپ کی فنائیت ہے۔ بنگرم سر عالم بینم نہاں، آدم و حوا نہ رستہ از جہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں عالم غیب دیکھتا ہوں تو وہ پوشیدہ جہان بھی دیکھ لیتا ہوں جس میں ابھی آدم و حوا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ من شمارا وقت ذرات الست، دیدہ ام پا بستاؤ منکوس و پست۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں الست کے ذرات کے وقت بھی پا بزنجیر اوندہ اور ذلیل دیکھا تھا۔ از حدوث آسمان بے امد، آنچ دانستہ بدم افزون شد۔ بقول مولانا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بے ستون آسمان کے پیدا ہونے کے بارے میں جو کچھ میں نے اس وقت دیکھا تھا نا، آسمان بھی اس سے آگے نہیں بڑھا۔ من شمارا سر نگومی دیدم، پیش ازاں کے از آب و گل پالیدم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آب و گل میں آنے سے پہلے بھی میں نے تمہیں اوندہ ہی دیکھا تھا۔ نو نہ دیدم تا کنم شادی بداں، این ہمی دیدم دراں اقبال تاں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کوئی نئی چیز نہیں دیکھی جس پہ میں مسکراؤں اور خوشیاں مناؤں، میں تو یہ سب کچھ روز الست سے ہی تمہارے مقدر میں دیکھتا رہا ہوں۔ بستائی قہر خفی و گہے چے قہر، کند می خردید و دروے درج زہر۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم مخفی قہر میں بندھے ہوئے تھے، پھر قہر بھی کیسا کہ تم اس وقت شکر بھی کھا رہے تھے اور اس میں زہر بھی ملا ہوا تھا۔ من نمی کردم غزا از بہر آں، تا ظفر یابم فرو گیرم جہاں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بھئی میں جہاد اس لیے نہیں کرتا کہ فتح مند ہوں اور دنیا پر قبضہ کر لوں۔ این جہاں جیفاست و مردار رخیص، بر چنی مردار چوں باشم ہری۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا تو مردار ہے اور سستا مردار ہے، میں ایسے مردار پر کیسے لالچی بن سکتا ہوں۔ سگنیم تا پرچمے مردہ کنم، ایسیم آیم تا زندش کنم۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مردار تو کتے کھاتے ہیں، میں تمہارے لیے عیسیٰ علیہ السلام بن کر آیا ہوں تاکہ تمہیں زندہ کروں۔ وقت کی کمی کے باعث کچھ اشعار مجھے چھوڑنے پڑیں گے، آئیے ان اشعار کے درسی پہلوؤں پر ایک نظر کرتے ہیں۔ اس حصے کے اشعار میں مولانا ہمیں پہلا سبق اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے ارادوں سے ہمارے کام ہو جاتے ہیں، اور ان میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اور ارادہ کریں اور پھر وہ ہمارے ارادوں کو توڑ دے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی کام یا ارادہ پورا ہی نہ ہو تو ہم نا امید ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہم امید لگاتے ہیں، پھر وہ ہمارا کام نہیں ہوتا تو ہم پر ہمارا عجز ظاہر ہو جاتا ہے، اور فرماتے ہیں یہی مقصد عزدی ہے کہ مخلوق جب اپنے عجز کو دیکھے تو پھر اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی لیے مولانا فرماتے ہیں کہ سمجھدار لوگ اپنی نامرادی کی وجہ سے اپنے مولا سے باخبر ہو جاتے ہیں۔
दूसरा सबक देते हुए मौलाना फरमाते हैं कि नामुरादी बहिश्त का पेश खैमा बनती है, और फरमाते हैं कि ए खुश मिजाज, तूने वो हदीस नहीं सुनी, खुफ़तिल जन्नतो बिल मकारे, यानी जन्नत को नागवार चीज़ों से ढांप दिया गया है। तीसरा सबक देते हुए मौलाना फरमाते हैं कि इरादों के टूटने की वजह से अक्लमंद लोग अपनी अक्ल की वजह से शिकस्ता पा हो गए, और आशिक 100 इख्तियारों के बावजूद भी शिकस्ता पा हैं, इसलिए कि उन्होंने तो अपने रब को पा जो लिया है। सबको पता चल गया है कि हमारा एक मालिक है और हमारे काम करता भी वही है, और अगर उनको रोकता है तो फिर भी वही रोकता है। फिर मौलाना हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या सुनाते हैं कि आपके पास जंगी कैदी लाए गए, जिन्हें देखकर आपने तबस्सुम फरमाया, लेकिन वो गुस्से से अपने दांत और होंठ चबा रहे थे और सोच रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जंजीरों में कैद देखकर खुश हो रहे हैं, और क्या सोच रहे थे कि लोग इन्हें रहमत आलम कहते हैं, लेकिन ये हमारे गले काटने जा रहे हैं, फिदिया और पैसे भी नहीं ले रहे हैं। इस वाक़े में हमारे लिए बड़े ही कीमती असबाक पोशीदा हैं। इस वाक़े में हमारा चौथा सबक ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातों से आगाह हो गए, और बकौल मौलाना ये बातें उनके मुहाफ़िज़ ने ना तो सुनी ना सरकार को बताई, बल्कि मौलाना फरमाते हैं कि उनकी बातें सरकार के उस कान ने सुनी जो इल्मे लुदुन नहीं सुना करता था। फिर आपने मिसाल दी कि भाई ऐसा होता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिबास की खुशबू लाने वाला उस खुशबू को महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम सैकड़ों मील दूर से उस खुशबू को सूंघ रहे थे। और फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तकिया लगा के सो रहे होते, राज आते और सरकार का तवाफ़ करते। पांचवा सबक देते हुए मौलाना लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों से फरमाया कि तुम्हें देखकर मेरा मुस्कुराना जंगी मामला नहीं था, तुम तो मुर्दे हो, फना हो, और मुर्दे को मारना कौन सी बहादुरी की बात है। और फिर फरमाया कि तुम क्या चीज़ें हो, मैं तो जब जंग में आता हूँ तो मेरे सामने चांद भी फट जाता है। फिर आपने इरशाद फरमाया कि मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि मैंने तुम्हें अलस्त के ज़र्रात में भी पाब जंजीर देखा था जब तुम जहर भरी शक्कर खा रहे थे, और आज जब तुम्हारी शक्कर खाने का वक्त आ गया है तो तुम्हें सिपाही खींच कर इधर ला रहे हैं और तुम आना नहीं चाह रहे। फरमाया मुझे तो इस बात पर हंसी आ रही थी कि बाज़ लोगों को अल्लाह ताला खींच कर जन्नत की तरफ ले जाना चाहते हैं, हालांकि वो बिल्कुल नहीं जाना चाहते। ये लोग बाद में मुसलमान हो गए थे, ये उस वाक़े की तरफ इशारा है। फिर बकौल मौलाना सरकार ने कुछ और राजों से पर्दा हटाया और फरमाया कि जब से जिस्म का तश्त बाम से गिर गया है, हर आने वाली चीज़ मेरी आंखों के सामने आ जाती है। जिस्म का तश्त बाम से गिरने से मुराद फनाइयत है। सरकार ने मज़ीद इरशाद फरमाया कि फ़नाइयत के बाद अब मैं आलमे गैब को देखता हूँ, उस वक्त का पोशीदा जहान भी देख लेता हूँ जब आदम व हव्वा भी पैदा नहीं हुए थे। बकौल मौलाना ये कुछ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खोला है, वगरना उनकी अता पे कौन कलाम कर सकता है, जब उनके ग़ुलामों से एक ग़ुलाम हज़रत पीर मेर अली शाह गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तक फरमा गए हैं, कुन फयकून तकल दी गल है असां अगे प्रीत लगाई, तू मैं हरफ निशान ना आहा जिदों दिती मीम गवाही, अजे भी सानू ओ पे दिसदे बेले बूटे काही, मेहर अली शाह रल ताइयों बैठे जदां सिक भी दुआ नू आही।